للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ میں محمد زبیر علی اتاری مدنی جے نیوز اسٹوڈیو کے اندر موجود ہوں۔ آج ہم سب جو ہے وہ مصیبت کے وقت انا للہ پڑھنے کی ایک دو فضیلت سنیں گے۔ یقیناً آزمائش مصیبت یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، ہمارے لیے لازم ہے کہ ہر حال میں ہم اس کا شکر ادا کریں اور اس کی طرف سے آنے والی ہر آزمائش پر صبر کریں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا اللہ پاک کی رحمت ملنے کا ذریعہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 5 عادتیں ایسی ہیں جو انہیں اختیار کر لے وہ دنیا و آخرت میں سعادت مند ہو جاتا ہے۔ پہلی فرمایا وقتاً فوقتاً لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہتا رہے۔ دوسری جب کسی مصیبت میں مبتلا ہو، مثلا بیمار ہو جائے، نقصان ہو جائے، کوئی بھی کسی قسم کی پریشانی کی خبر سنے تو فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے۔ جب بھی نعمت ملے تو شکر میں الحمدللہ رب العالمین کہے۔ جب کسی جائز کام کا آغاز کرے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ جب گناہ کر بیٹھے تو یوں کہے استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، استغفار کرے، بخشش طلب کرے، رب بخشنے والا مہربان ہے۔ یاد رکھیے کہ جب بھی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے تو اس پر اللہ کی بارگاہ میں شکر بھی بجا لائیں اور صبر بھی کریں۔ انا للہ پڑھیں گے تو اللہ کریم اس پر صبر بھی عطا فرمائے گا۔ غور فرمائیے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کی کیسی برکتیں ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ہر چھوٹی بڑی پریشانی پر صبر کرنے، اپنی رضا پر راضی رہتے ہوئے انا للہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں ہمارا یہ عقیدہ ہے والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، یعنی ہر اچھی اور بری تقدیر اللہ پاک کی طرف سے ہے۔ اس کا واضح مطلب ہے کہ ہمیں خوشی ملے یا غم، خوشحالی آئے یا پریشانی، تندرستی ملے یا بیماری، مالداری آئے یا تنگ دستی، ہر صورت میں اللہ پاک کی رضا پہ راضی رہے۔ مگر معاشرے کی حالت بڑی عجیب ہے۔ ہم آج کے معاشرے کی بات کریں تو ہمارے یہاں لوگ بدشگونیاں لیتے ہیں۔ آج دکان پر کوئی گاہک نہیں آیا تو لوگ بدشگونی کرتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ کام اچھا نہیں چل رہا تو لوگ بدشگونی کرتے ہیں۔ آنکھ پھڑک رہی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں بس یہ پتہ نہیں کچھ ہونے لگا ہے۔ اسی طرح کہیں جاتے ہوئے رستے میں کوئی مشکل پیش آ گئی تو بدشگونی لی جاتی ہے۔ کوئی مصیبت آ گئی، مشکل پریشانی آ گئی، بدشگونی لی جاتی ہے۔ مختلف باتیں، مختلف فہم اور بدشگونی یوں ہی دل میں پالے رکھتے ہیں۔ مثلا صبح کسی نابینا اندھے شخص سے ملاقات ہو گئی تو کہتے ہیں جی آج میرا کام نہیں چلے گا۔ کوئی ایک آنکھ والے آدمی سے ملاقات ہو گئی، مشکل ہو جانی ہے۔ کالی بلی رستے میں آ گئی، کوا مل گیا، یکدم صبح گھر سے نکلے، کوا جو ہے اس کو دیکھ لیا، کالی بلی نے رستہ کاٹ لیا، لوگ کہتے ہیں جی آج میرا دن اچھا نہیں گزرے گا۔ اسی طرح ہماری دکان پہ کوئی گاہک آیا، اس سے ہمارا کوئی سودا طے نہیں پایا اور وہ خالی صبح پہلا گاہک تھا اور وہ خالی لوٹ گیا، اب کہیں گے جی پورا دن جو ہے وہ میرا پتہ نہیں مندی میں گزرے گا، اچھا نہیں گزرے گا۔ اللہ پاک ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ یہ صرف وہمی باتیں ہیں، اس سے بچنا لازم ہے۔ جب بھی مصیبت آئے، پریشانی ہے، مشکل آئے، کوئی کام الٹا ہو جائے، دکان پر گاہک نہیں آیا، آفس میں کام ٹھیک نہیں ہو سکا، بیمار ہو گیا، خدا نہ خواستہ چوری وغیرہ ہو گئی، تو اللہ پاک پر یقین رکھیے، صبر کیجیے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر ثواب کمائیے۔ بدشگونی لینے سے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں۔ مصیبت تو وہ جو آ چکی، بدشگونی لیں گے صبر کرنے اور انا للہ پڑھنے کے ثواب سے جو محرومی ہوگی وہ تو ہوگی، الٹا بدشگونی لینے کا گناہ الگ ہوگا۔ بدشگونی لینا حرام ہے اور یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدشگونی لینے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ کریم ہمیں دین اور دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے، ہر حال میں اپنی بارگاہ کا صابر اور شاکر بنائے۔ مزید ایسی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے جے نیوز کو آپ سبسکرائب کریں، دیکھتے رہیے۔ اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔